آیت نمبر 18 شاہد اللہ اللہ تعالیٰ گواہ ہیں انہ لا الہ الا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ فرشتے بھی گواہ ہیں، واولو العلم اور علم والے بھی گواہ ہیں، قائم بالقسط کہ دنیا میں عدل و قسط کے اللہ تعالیٰ قائم کرنے والے ہیں، لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، العزیز الحکیم وہ زبردست کمال حکمت والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور اہل علم کی گواہی کا ذکر ہے کہ دنیا کا ہر نظام جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چل رہا ہے، جبکہ ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ ایسا نظر آتا ہے جو کہ انصاف کے ساتھ نہیں ہوتا، سب کی شکل و صورت ایک جیسی نہیں ہے، مالی حالت ایک جیسی نہیں ہے، ذہانت ایک جیسی نہیں ہے، ظالم طاقتور نظر آتا ہے، مظلوم بے بس نظر آتا ہے، گناہ کرنے والا عیش میں نظر آتا ہے، نیکی کرنے والا سختی میں نظر آتا ہے۔ تو میری عقل تو یہ کہتی ہے کہ دنیا میں تو کچھ بھی انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو دراصل میں یہی اس آیت مبارکہ کی خوبصورتی ہے کہ انسان کا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چل رہا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھ نہ آئیں، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب اگر مجھے بتا دیا جائے کہ کیا حکمت ہے، پھر وہ تو مشاہدہ ہو جائے گا، پھر وہ ایمان تو نہیں رہے گا، اور ایمان کا تعلق ہی غیب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا بغیر جانے کسی چیز کی حقیقت کو، بغیر جانے بھی کہ جو میری انسانی عقل میں سمجھ نہیں آ رہی ہیں باتیں اور مجھے غلط لگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عین انصاف ہے، اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے عین حکمت کا ایک نظام ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی بڑی غور طلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو گواہی دے دی، اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں غیب کو، فرشتوں نے بھی گواہی دے دی، وہ بھی جانتے ہیں بہت سارے آسمانی معاملات کو، لیکن یہاں پہ اہل علم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو اپنے ساتھ، اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ذکر کیا، یہ علم والوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس انسان کے پاس علم آتا جائے گا وہ اس غیب کے نظام کو قبول کرنا شروع کر دے گا، اس کا غیب کے اوپر ایمان اور زیادہ مضبوط ہونے شروع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ علم والوں کو یہ بہت گہری آیت مبارکہ ہے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ علم والے کی گواہی کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی کے ساتھ اور کیسے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ سارا سسٹم جو ہے وہ انصاف کے ساتھ چل رہا ہے۔